اس کا نعرہ تھا آزادی، اپنے فیصلوں میں آزادی، ملکی پالیسی میں آزادی۔ وہ کسی کا بھی دباؤ نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم اپنے ملک میں اپنی مرضی سے رہیں، اپنے فیصلے عوامی رائے سے کریں۔ اس نے اپنی قوم کے سامنے آواز بلند کی کہ ہم اپنے ہی ملک میں آزاد نہیں ہیں، بیرونی طاقتیں ہم پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتی ہیں، ان کی خواہش ہے جیسے وہ چاہتے ہیں ہم ویسے ہی کریں، اور یہ بات ہمیں کسی صورت قبول نہیں۔ وہ بیرونی طاقتوں کے خلاف ڈٹ گیا، لیکن اس کا انجام عبرتناک ہوا، اسے رستے سے ہی ہٹا دیا گیا۔ ناظرین، اسے حسن اتفاق کہیے یا عالمی سازش، تاریخ میں جس لیڈر نے امریکہ کے خلاف آواز اٹھائی اس کا انجام برا ہی ہوا، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو، معمر قذافی ہو، شاہ فیصل ہوں، صدام حسین ہوں یا پھر عمران خان، سب کا انجام ایک جیسا ہی تھا۔ امریکہ کو آنکھیں دکھانے والے کسی بھی رہنما کو طبعی موت نصیب نہیں ہوئی۔ السلام علیکم، میرا نام تیمور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فالوئنگ ٹروتھ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایسے 5 رہنماؤں کا ذکر کریں گے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو امریکہ نے سازش کے تحت قتل کروایا یا اقتدار سے الگ کر دیا۔ سب سے پہلے ذکر کریں گے شاہ فیصل کا۔ فیصل بن عبد العزیز 1964 سے 1975 تک سعودی عرب کے بادشاہ رہے۔ وہ اپریل 1906 میں پیدا ہوئے۔ فیصل نے نوجوانی میں ہی اپنے کارنامے انجام دینا شروع کر دیے۔ حجاز انہوں نے ہی فتح کیا تھا۔ 1920 میں انہیں حجاز کا گورنر مقرر کیا گیا۔ 1934 میں یمن کے خلاف جو کامیاب فوجی کارروائی کی گئی تھی وہ شاہ فیصل ہی کی سربراہی میں کی گئی تھی۔ وہ یمن میں بندرگاہ حدیدہ تک پہنچ گئے تھے، اور اگر ابن سعود جنگ بندی پر راضی نہ ہوتے تو فیصل بآسانی باقی یمن بھی فتح کر لیتے۔ شاہ فیصل بچپن ہی سے اسلام پسند جانے جاتے تھے۔ وہ اتحاد امت کے عظیم داعی تھے، لیکن ان کا انجام دردناک تھا۔ 25 مارچ 1975 کے روز شاہ فیصل سعودی عرب کے لوگوں سے مل رہے تھے۔ انتظار گاہ میں کویت کا وفد بھی ان سے ملنے کا منتظر تھا۔ شاہ فیصل کے بھتیجے فیصل بن مسعود اس کویتی وفد سے بات چیت میں مصروف تھے۔ جب وفد کی ملاقات کا وقت آیا تو شاہ فیصل اپنے بھتیجے فیصل بن مسعود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے، اور اسی وقت بھتیجے نے اچانک ریوالور نکالا اور شاہ فیصل کو 2 گولیاں مار دی۔ قاتل نے پہلی گولی ان کی ٹھوڑی میں اور دوسری کان پر ماری۔ شاہ فیصل کے ایک محافظ نے فیصل بن مسعود پر تلوار کا وار کرنا چاہا تو وہاں پر موجود ایک وزیر نے اس سے چلا کر کہا کہ شہزادے کو قتل مت کرنا۔ اسی دوران فیصل بن مسعود اطمینان سے وہیں کھڑا رہا اور بعد میں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ شاہ فیصل کو ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ صدام حسین۔ سابق عراقی صدر صدام حسین بغداد کے شمال میں واقع شہر تقریت کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کی وفات کے بعد ان کی والدہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر کسی اور گاؤں چلی گئیں۔ چند سالوں بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے والد کا صدام حسین کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ تھا۔ صدام حسین کے لیے زندگی بہت مشکل تھی۔ محلے کے بچے صدام حسین کا مذاق اڑاتے تھے۔ صدام حسین کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس عرصے کے دوران وہ قدرے تنہا رہتے تھے۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور تقریت میں اپنے ایک چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ اپنے لڑکپن میں صدام حسین حکومت مخالف مظاہروں میں خاصے سرگرم رہے، مگر دوسرے عراقیوں کی طرح وہ برطانوی نو عبادیاتی حکومت اور امیر جاگیرداروں کے خلاف ہوتے گئے۔ 1958 کے انقلاب میں عراق برطانیہ حامی بادشاہت کے خاتمے کے بعد ملک پر تشدد و برانی دور کا آغاز ہوا، لیکن صدام حسین کے لیے 60 کی دہائی اہم ترین ثابت ہوئی۔ صدام پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور ان کے چچا کے قریبی رشتہ دار احمو حسن الباقر کے منظور نظر اور قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ 1968 میں ان کی پارٹی اقتدار میں آئی۔ احمو حسن الباقر ملک کے نئے صدر بن گئے۔ 1979 میں صدام حسین عراق کے نئے صدر بنے۔ فروری 2003 میں امریکہ نے دوبارہ عراق پر حملہ کیا اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے بعد 22 جولائی 2003 کو معزول صدر صدام کے دونوں بیٹوں کو عراق کے شمالی شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ صدام حسین کو 14 دسمبر 2003 کو ہفتے کی شب مقامی وقت کے مطابق 8 بجے عراق کے شہر تقریت کے قریب سے ایک کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا، جس کے بعد ان پر امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلایا گیا، جس نے 3 نومبر کو صدام حسین کو 148 کردوں کے قتل کے الزام میں موت کی سزا سنا دی۔ معمر القذافی، جنہیں کرنل قذافی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 1979 سے 2011 تک لیبیا کے رہنما رہے۔ وہ 7 جون 1942 کو پیدا ہوئے۔ انہیں افریقی اتحاد، جس میں 53 افریقی ممالک شامل ہیں، کا صدر چنا گیا۔ معمر قذافی نے بھی الزام عائد کیا تھا کہ ان کے قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ کرنل قذافی نے اپنے آخری خطاب میں کہا تھا کہ میں نے 40 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ حکومت کی۔ میں نے لوگوں کو گھر، اسپتال، سکول اور بھوک کی حالت میں انہیں خوراک دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب مجھے فوجی تاریخ کی
सबसे बड़ी ताकत के हमले का सामना है। ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। मुझे मरने की ख्वाहिश नहीं, लेकिन अगर मुझे अपनी सरजमीन और अपने लोगों जो मेरे बच्चे हैं उनको महफूज रखने के लिए मरना भी पड़ा तो मैं इससे गुरेज नहीं करूंगा। अपनी इस तकरीर के जरिए सलेबी जंग लड़ने वाले नेटो ममालिक को बता देना चाहता हूँ कि मैं उनके हमलों और उनके मजालिम का डट कर मुकाबला करूंगा। 2011 में नेटो और कबायली बागियों ने कजाफी के खिलाफ जंग शुरू कर दी। 20 अक्टूबर 2011 को हमला आवरों ने मुअम्मर कजाफी को कत्ल कर दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो, जो सिंध के शहर लाड़काना में पैदा हुए, पाकिस्तान में आपको कायदे अवाम यानी अवाम का रहबर और बाबाए आईन पाकिस्तान भी कहा जाता है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1950 में बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से सियासियात में ग्रेजुएशन की। 1952 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से असूल कानून में मास्टर की डिग्री हासिल की और उसी साल मिडिल टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। वो कुछ अरसा मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची में प्रोफेसर भी रहे। दिसंबर 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। 1977 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने नुमाइंदा कामयाबी हासिल की। वो दिसंबर 1971 से 13 अगस्त 1973 तक सदर ममलिकत के ओहदे पर भी फाइज रहे। 14 अगस्त 1973 को नए आइन के तहत प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाला। 1977 के आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के सबब मुल्क में खाना जंगी की कैफियत पैदा हो गई। 5 जुलाई 1977 को जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। सितंबर 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाया। 6 फरवरी 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए उन्हें सजाए मौत का हुक्म जारी कर दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल को रावलपिंडी की एक जेल में फांसी दे दी गई। इमरान खान 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने 1971 में अपने क्रिकेट कैरियर का आगाज किया और पाकिस्तान के पहले और वाहिद कप्तान थे जिनकी सरबराही में पाकिस्तान ने 1992 में अपना पहला और वाहिद वर्ल्ड कप जीता। इमरान खान ने पाकिस्तान में 2 बड़े कैंसर अस्पताल बनाए जो हजारों मरीजों का मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। नमल यूनिवर्सिटी जैसा बेहतरीन तालीमी इदारा बनाया। 26 साल की सख्त मेहनत के बाद 2018 में मुल्क के 22वें वजीर आजम बने। मुल्क के वजीर आजम बनने के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाने का फैसला किया और वो अपने इस फैसले पर डट गए। इमरान खान पाकिस्तान पर अमेरिका और यूरोप का असर और रसूख खत्म करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने चीन और रूस के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाने का फैसला किया। अमेरिका की बार बार मुखालफत के बावजूद इमरान खान डटा रहा और बिला आखिर अप्रैल 2022 को अमेरिका और मुल्क में मौजूद कुछ लोगों ने साजिश करके इमरान खान को हुकूमत से निकाल दिया और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके उन पर जो जुल्म किया गया उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। उनकी पार्टी को ख़त्म कर दिया गया, उनकी अहलिया और पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर वो इमरान खान को ना तोड़ सके और इमरान खान जेल में बैठकर भी 2024 का इलेक्शन जीत गया, लेकिन उसे हुकूमत नहीं दी गई और वो जेल में आज अपनी 31 साल की सज़ा काट रहे हैं। इस तरह की दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।